السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 116 سورہ آل عمران۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں ہرگز ہرگز نہیں کام آئیں گی۔ تو کیا بتائی جا رہی ہے؟ جو لوگ کفر پر اڑے رہے، اب کفر پر کوئی بھی ہو وہ اڑنے والا، جو کفر پر اپنی زندگی بتا کر چلے گئے، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، یا صرف وہ لوگ ہوں جو دین اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن اور سنت سے غافل رہتے ہیں، ان کو اپنے پیٹھ پیچھے پھیرے رہتے ہیں اور خود ساختہ دین پر چلتے ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں خطاب ان کو بھی ہے اور ان لوگوں کو بھی خطاب ہے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی دولت کو اسلام کے خلاف لگانے کی نیتیں کر لی ہیں اور لگا رہے ہیں، اور دین حق کو مٹانے اور باطل کو پھیلانے کی جو سازشیں کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے مال اس راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی خطاب ہے اس آیت میں کہ ان کا نتیجہ کیا ہونا ہے، کہ ان کو یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں تو ان کے یہ مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ کام نہیں آنے والی ہیں سوائے نقصان کے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا یہاں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں ہرگز ہرگز بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور کہاں کیا فرمایا ہے؟ من اللہ شیئا اللہ سے کچھ بھی، اللہ سے کچھ بھی یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آنے والے۔ اور مفسرین نے اس کا مطلب آخرت سے کام نہیں آنے پہ لیا ہے کہ کہاں کام نہیں آئیں گے؟ آخرت میں۔ لیکن در حقیقت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں ہی جگہ یہ مال اور اولاد ان کے کفر کرنے والوں کے کام نہیں آئیں گے، جیسے کہ ہمیں سورہ انفال میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے، بس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے، پھر وہ ہو جائے گا ان پر حسرت، وہ ہو جائے گا ان پر حسرت کا سبب، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ اکٹھا کیے جائیں گے۔ سوچیں کہ دنیا میں بھی یہ لوگ مغلوب ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم میں اکٹھا ہوں گے، اور جو یہ مال اور یہ جو بھی چیزیں ہیں خرچ کر رہے ہیں دین کے خلاف، یہ اس دن حسرت کا باعث ہو جائیں گے، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ آج بھی جو دنیا میں اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈاز کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں، اور اپنا کروڑوں کروڑوں پیسہ جو ہے دین کے خلاف، اسلام کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یہاں بتا دیا کہ کیا انجام ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا انجام۔ اور دیکھیں یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ کفر جو ہے، یہ لوگ کفر میں اڑ گئے ہیں اور دین کے خلاف جو ہے پروپیگنڈیز کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز اب اگر ہم عام طور پہ بھی دیکھیں تو کفر کا انکار، کفر جو ہے اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرنا انسان کیوں کرتا ہے؟ ہاں؟ انہی چکروں میں پڑتا ہے نا، کہ مال اور اولاد کے چکر میں پڑ کر پھر کفر میں پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کیا کرتا ہے؟ وہ مال کمانے میں لگا دیتا ہے، اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ قرآن میں بھی غور کرے، اللہ کی طرف بھی رجوع کرے، اور
اور یہ مال کماتا کس لیے؟ اپنے لیے بھی کماتا ہے اور بیسیکلی اپنی اولاد کے لیے کمانے میں لگا رہتا ہے کہ ہاں ہم اب اپنی اولاد کے لیے یہ کر دیں، وہ کر دیں، یہ بنا دیں، وہ بنا دیں۔ تو یہ جو مال اور اولاد ہے نا، تو اللہ کی آیتوں کو ماننے میں انسان کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس میں انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے، قرآن سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کوئی کام نہیں آنے والے آخرت میں۔ دیکھیں دنیا میں ہی کام نہیں آتے، دنیا میں یہ کام آتی ہیں اولادیں زیادہ تر، مطلب 1% ٹھیک ہے، اچھی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ کتنی مثالیں ہمارے آمنے سامنے دکھتی ہیں، کیسے کیسے بوڑھے ماں باپ بےچارے اکیلے غریبی میں کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ چلا ان کی اتنی ساری اولادیں ہیں اور سب امیر امیر اولادیں، لیکن اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہے، اپنا الگ رہ رہی ہیں، ماں باپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ مال اور وہ اولاد دنیا میں ہی کام نہیں آیا تو آخرت میں کیسے کام آ جائے گا؟ تو اللہ نے ہمیں مال اولاد دیے ہیں، تو ان کو صحیح جگہ جو ہے ہم ان کی تربیت کریں، اپنے اولادوں کی اور اپنے مالوں کو صحیح جگہ لگائیں، اور ان کو کہاں استعمال کریں؟ اسلام کی نشر و اشاعت میں استعمال کریں، دین کے راستے میں لگائیں، تاکہ یہ فائدہ بھی دے آخرت میں، ورنہ کوئی فائدہ نہ دینے والی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے پوری زندگی پورا اپنا وقت جو ہے بس مال کمانے کے پیچھے یا اولاد کے پیچھے نہ لگا دیں۔ ان کا دیکھیں جتنا حق ہے نا اتنا حق دیں، اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا، اپنے شوہر کا، اپنے جس کا بھی جو حق ہے دیں، ضرور دیں، وہ تو ضروری ہے دینا، لیکن حق سے زیادہ ایسا نہ ہو کہ اپنی پوری تمام زندگی اسی میں لگا دی اور باقی جو امپورٹنٹ کام کرنے کے لیے اللہ نے جس کے لیے بھیجا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، اپنا سب کچھ بس انہی کے پیچھے نہ قربان کر دیں، کیونکہ قیامت کے روز یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں نہیں چھڑا پائیں گے اگر تم کچھ اپنے لیے کچھ نہیں کر کے آئے ہوگے تو۔ جیسے کہ سورہ منافقون آیت نمبر 9، اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے تھے کہ اس بات کا دھیان رکھو۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 37 میں ہم دیکھتے ہیں کیا فرمایا؟ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یعنی کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کریں گے قیامت کے روز، تمہارے درجے بڑھائیں گے، یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں ہے۔ اگر تم نے صحیح راستے میں نہیں کرا نا ان کو کہ ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرے تو پھر یہ تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ کفر کرنے والوں کے مال اور اولاد ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ کفر، یہ انکار کرنا، اب بھلے ہی وہ سرے سے جو کافر ہوتے ہیں، جو اعتقادی کافر ہوتے ہیں، سرے سے کفر کرتے ہیں، یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے جو اسلام لاتے ہی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اپنی پوری قوتیں لگا دیتے ہیں، سازشیں رچتے رہتے ہیں کہ کس طرح اس دین کو پھیلنے سے روکا جائے اور مسلمانوں کو اذیت دی جائے، ان کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اور جو آلریڈی دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر جو ہے کفر کرتے ہیں، یعنی کہ نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن کو سے غافل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے نہیں کرتے، ان کی بھی بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ان کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ نہیں کہ کبھی نکلیں گے کافر آگ سے، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 117 فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثل مثال ما اس کی جو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس زندگی میں دنیا کی، کمثل مانند مثال ریح ہوا کے ہے، فیہا جس میں سر سخت سردی ہو، اصابت وہ پہنچے ہرسا کھیتی کو، قوم ایک قوم کی، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فاہلکت تو اس نے ہلاک کر دیا اسے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن اور لیکن انفسہم اپنی ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، مثال دی جا رہی ہے کفر کرنے والوں کی، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں اور جو دنیا میں اپنا مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں
اب وہ مال کیسے بھی خرچ کر رہے ہوں، چاہے تو چیریٹی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوں، اچھے کاموں میں خرچ کر رہے ہوں، یا پھر باطل کو پھیلانے میں اور حق کو، دین اسلام کو مٹانے میں وہ خرچ کر رہے ہوں، تو ان کے خرچ کرنے کی مثال بتائی ہے کہ وہ مثال کیسی ہے کہ کیا بتایا اس میں، کمثلی ریحن، ایک ریح کی طرح ہے. اب ریحن جو ہوتا ہے ہوا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ریح جو ہوتا ہے، ریح اور ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے قرآن مجید میں، ریاح، دونوں میں فرق سمجھیے. ریح، ریح تو ایسی ہوا ہوتی ہے جو عذاب لاتی ہے، جہاں بھی ریح کا ورڈ آئے گا وہ عذاب والی ہوا جو تکلیف لاتی ہے، جو نقصان دہ آندھی ہوتی ہے نا، اس کو ریح کہتے ہیں. اور جہاں ریاح کا ورڈ آ رہا ہوگا تو وہ خوشخبر ہوائیں کے لیے آ رہا ہوگا، اچھی ہوائیں جیسے بارش لاتی ہیں یا اور خوشخبری والی ہوائیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ریح کا لفظ آیا ہے، ہوا، ویسی ہوا جو عذاب لاتی ہے. اب کیا فرمایا کہ اس کی مثال کیسی ہے، کمثلی ریح فیہا سر، مانند مثال ہوا کے ہے جس میں سخت سردی ہو، سخت ٹھنڈک ہے اس ہوا میں، پالا جسے کہتے ہیں نا. تو یہ سخت ٹھنڈ ہوا، اب کیا، اب جیسے ایک کھیت ہوتا ہے نا، ایک کھیت ہے بہت ہی ہرا بھرا لہلاتا ہوا سبز کھیت ہے، اور اس میں اب جو ہے بس فصل پکنے ہی والی ہے، یا جو ہے مالک جو ہوتا ہے اس کھیت کا، اسے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، دیکھو کتنی اچھی کھیتی ہے اور اب تو میں اس سے بہت فائدہ اٹھانے والا ہوں. لیکن جب یہ کھیتی اب پکنے کے قریب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو ریحن ہے جس میں ٹھنڈک بھی ہے، سرن، اب وہ سخت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس کھیت پر آتی ہے، اور یہ طوفان اس کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے. ہاں، تو کیا بچا، کچھ نہیں بچا، پورا کھیت جو ہے تباہ ہو گیا. وہ جو اس کا مالک خوش ہو رہا تھا کہ میری اتنی اچھی کھیتی ہے، میں اس سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا، کیا بچا اس دن، ایک دن اٹھا تو کچھ نہیں بچا، سب ختم. اب یہ ایسے ہی ہے، اس ہوا کی مثال اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اکثر ہوائیں جو ہے نا کھیتوں کے لیے مفید ہوتی ہیں، ان کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، لیکن یہی ہوائیں اگر اس میں سخت سردی آ جائے یا شدید گرمی آ جائے، جیسے آگ کا بگولا، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ایک مثال پڑھی تھی جس میں کھیتی پر آگ کا بگولا پھر جاتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے نا. تو اگر سخت سردی والی یا سخت گرم ہوائیں چل جائیں تو یہی ہوائیں جو ہیں کھیتیوں کو تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، ہے نا. تو اس بات سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب یہ جو کھیتی ہے نا، یہ اس سے مراد ہے انسان کے اعمال. اب انسان کے اعمال یہ کھیتی ہو گئے. اب بغیر ایمان لائے اگر کوئی انسان نیکی کے کام کرتا بھی ہے اور اس کی دنیا بھر میں خوب چرچا ہے، خوب دھوم ہے، نمائش ہے، اس کا کھیت خوب ہرا بھرا لہلہا رہا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے ہاں یہ اس سے تو مجھے بہت فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اس کا یہ جو اعمال ہیں جن کو یہ بہت اچھے سمجھ رہا ہے دنیا میں، قیامت کے روز کیا ہوگا، اس کے یہ سارے اعمال، سارے اچھے اعمال، نیکیاں بیکار ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے، حباء منصورہ ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلَهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے عمل کیے، کوئی بھی عمل، تو ہم بنا دیں گے اسے غبار پراگندہ، یعنی کہ غبار کی طرح اڑا دیں گے ان کے سارے اعمالوں کو، نیک اعمالوں کو، جو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے ہیں دنیا میں. اس دن آئیں گے تو کچھ نہیں ان کو ملے گا وہاں پہ، خالی ہاتھ. تو اللہ کی خاطر نیکی کے راستے میں خرچ کرنا تو جنتوں میں لے جاتا ہے، لیکن خرچ جو ہے اللہ کی خاطر کیا ہو، صحیح طریقے کا صحیح مال خرچ کیا ہو، لیکن اگر بری نیتوں سے اور فاسد ارادوں سے خرچہ کیا ہوگا تو پھر وہ تو جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں سے ہی نیکیاں قبول کرتا ہے. اور یہ جو ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دیں گے، نیکیاں قبول نہیں کریں گے، جو لہلاتا ہوا ان کا کھیت تھا وہ ہلاک ہو جائے گا، قیامت کے روز تباہ برباد پائیں گے اپنے کھیت کو. تو یہ نیکیاں قبول نہ کر کے تو اللہ تعالیٰ کیا ظلم کر رہے ہیں انسانوں پہ؟ ہرگز نہیں. وما ظلمهم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن انفسہم یظلمون، اور لیکن اپنے ہی نفسوں پر وہ ظلم کرتے تھے. اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ ان کی نیکیاں قبول نہیں کری، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر کے آئے ہیں دنیا میں. اور دیکھیں سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک. شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے.
تو یہ کر کے آئے ہیں دنیا میں، شرک، ریاکاری، جو نمود و نمائش جو یہ کر کے آئے ہیں، اور منافقت اور بدعت میں پڑھ کے آئے ہیں، ایسے ایسے گناہ کر کے آئے ہیں جن سے ان کی ساری نیکیاں آج برباد ہو گئی ہیں. یہ تو انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا نا. اللہ نے جو ان کو مال دیا تھا تو اس کے ذریعے ان کو اپنی آخرت اچھی کرنی تھی، لیکن انہوں نے وہ مال کہاں خرچ کیا؟ دین کے ہی، اللہ کے ہی خلاف یوز کیا، ریاکاری کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کاموں میں لگا دیا. اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کیا یہ صدقہ خیرات انہوں نے، بلکہ دنیا کے فائدے پانے کے لیے کیا، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے یہ سب کام کیے انہوں نے. تو اس لیے جب اللہ کے لیے انہوں نے یہ کام کیے ہی نہیں اور اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے ان کی چیزوں کو؟ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کیا ہوتا تو وہی تو قبول ہوتا اللہ کے یہاں، کیونکہ جو ایمان کے ساتھ خرچ کیا جائے گا اور خالص اللہ کی خاطر خرچ کیا جائے گا صرف وہی قبول ہوگا، باقی ورنہ ہباء منصورہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کوئی بھی صدقہ خیرات اگر فاسد نیت سے ہو، کفر اور نفاق کا زہر اس میں شامل ہو، تو وہ انسان کے اعمال کی کھیتی بربادی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں پھولے پھلے گی. اور دیکھیں یہ خالی کفر کرنے والوں یا منافقوں کے لیے آیت نہیں ہے، ہم سب کے لیے بھی تنبیہ ہے اس آیت میں. ہم بھی اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں کہ ہم جو ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے کر رہے ہیں اپنی نیتوں کو. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہماری نیتیں درست ہیں یا نہیں ہیں، یا اس میں کوئی ریاکاری شامل ہے یا کوئی اور وجہ شامل ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، تاکہ قیامت کے روز ہم ان کو محفوظ پائیں، اپنے سامنے پائیں، اور وہ ہمارے کام بھی آئیں اس دن، ہباء منصورہ نہ ہو جائیں، گرد و غبار بنا کر اللہ تعالیٰ انہیں کہیں اڑا نہ دے. تو ہمیں اپنے کرے ہوئے جو بھی کر رہے ہیں نیک عمل، چھوٹے بڑے جو بھی ہیں کم زیادہ، ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے سارے اعمال ہم ضائع کر دیتے ہیں ایسے ایسے گناہ کے کام کر کے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے اونچے پہاڑوں کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اونچے اونچے پہاڑوں کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے قیامت کے روز، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیں گے. تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہوں گے، تمہارے جیسے ہی عبادت کرتے ہوں گے، نماز روزہ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائیوں میں الگ ہوں گے یہ ہوتے ہیں یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کیا بات پتہ چلی ہے اس حدیث سے، کہ جب تنہائیوں میں یہ لوگ الگ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں. اور یہ تنہائیوں میں کیے ہوئے گناہ یہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو اس دن قیامت کے روز پہاڑ برابر نیکیوں کو بھی گرد و غبار بنا کر اڑوانے کا سبب بن جائیں گے. تو اسپیشلی تنہائیوں کے گناہ. اور آج دیکھیں جب سے یہ سوشل میڈیا، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل فون ہر بچے کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، بڑوں کے، بچوں کے، ہر کسی کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، کس طرح یہ فتنہ جو ہے، حالانکہ اس کو اچھی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے، اچھے کاموں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثریت کس لیے استعمال کر رہی ہے اس کو؟ اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی چیزیں جو ہیں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. تو ان کے گناہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے. تو بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اسی حدیث کو پڑھ کر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت 118. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، دھیان سے سنیے گا. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت 118، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانہ، نہ تم بناؤ دلی دوست، من دونکم اپنے علاوہ کو، لا یالونکم خبالا، نہ وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی، ودوا ما عنتم، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم، قد تحقیق، بدت البغضاء، ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے، اکبر زیادہ بڑا ہے، قد تحقیق، بینا واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے.
اب اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، کسے پکار رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب کو پکار رہے ہیں، الرٹ ہو جاؤ. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا حکم دے رہے ہیں؟ کان کھول کے سنو، کیا بتا رہے ہیں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ اپنے سے علاوہ کو دلی دوست، بطانتن، دلی دوست، رازدان، اپنے سے علاوہ کو. اپنے سے علاوہ مطلب ہم کون ہیں؟ ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں مسلمان. تو اپنے سے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی ہیں ان میں سے کسی کو دلی دوست نہیں بنانا ہے، رازدان نہیں بنانا ہے اپنا. ٹھیک ہے؟ من دونکم، اپنے سے علاوہ کو. اب یہ جو بات آئی ہے نا بطانتن، دلی دوست، بطانتن کس سے ہے؟ با طا نون، بطن سے ہے. اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو. اور پیٹ کس لیے استعمال میں آتا ہے عام طور پر؟ کسی چیز کو چھپانے کے لیے. کہتے ہیں نا کہ اس کے پیٹ میں دیکھو کیا چھپا ہے، یہ اس طرح سے اگزامپل دیتے ہیں. اور بتانا کسے کہتے ہیں؟ استر کو بھی کہتے ہیں. استر آپ جانتے ہیں نا، جو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ایک اور کپڑا لگایا جاتا ہے، استر. تو اندر وہ باڈی سے بھی چپکا رہتا ہے اور وہ خود چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، استر جو ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بتانا. تو اسی سے یہاں پہ آیا ہے بتانتن. تو بتانتن سے کیا مراد ہے؟ کہ رازدان، ہمراز، دلی دوست، یعنی ایسی دوستی جس میں انسان دوسروں سے اپنے راز شیئر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بطانتن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو، کفر کرنے والوں کو اپنے دوست مت بناؤ. اور اس میں دیکھیں خالی کفر کرنے والے بھی نہیں، کھلے منافق جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس آیت کا شان نزول اگر ہم دیکھیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کیا سبب ہے. دیکھیں اسلام سے پہلے جو تھے مدینہ میں یہودیوں کے قبائل بھی بستے تھے اور عرب کے قبائل بھی بستے تھے، جیسے بات ہوتی آئی ہے اوس اور خزرج اور بھی. تو اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ان کے آپس میں گہری دوستیاں تھیں، حلیفانہ دوستیاں تھیں، ہے نا، آپس میں معاہدے وغیرہ بھی تھے. اب اسلام جب آ گیا مدینہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اوس اور خزرج کے جو سبھی لوگ تھے آلموسٹ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ایک دو کو چھوڑ کر. لیکن اہل کتاب کے جو لوگ تھے وہ ان میں سے دو چار ہی مسلمان ہوئے، لیکن باقی کے سب اہل کتاب وہ یہودی کے یہودی رہے، وہ مسلمان نہیں بنے، ہے نا. تو اب جن مسلمانوں کے جو اب کنورٹ ہو گئے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، اب ان کے جن کے اہل کتاب سے تعلقات پہلے سے چلے آ رہے تھے نا، اب تو یہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ لوگ ابھی بھی یہودی رہے. لیکن ان کی جو محبتیں تھیں اور قریبی دوستیاں تھیں نا، دلی دوستیاں، یہ برقرار رہیں، ان میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، تنبیہ کی کہ انہیں تم اپنے دلی دوست نہ بنانا، ان لوگوں کو اپنے جسم کے کپڑے کی طرح بتانا، چپکا کرنا رکھ لو، دلی دوست مت بنانا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو خطاب نہیں کر رہے ہیں، ان کو بھی کیا، اور پھر تمام ایمان والوں کو یہ حکم ہے، کوئی بھی ایمان والا غیر ایمان والے سے دلی گہری دوستی نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور کیوں نہ بناؤ؟ اسلام دین اتنا خراب ہے کہ لوگوں سے دوستیاں کرنے کو منع کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دلی دوستیاں کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، جس میں اپنے راز شیئر کیے جاتے ہیں، جو بالکل جو ہے دن رات کا ساتھ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، یہ اس طرح کی دوستیوں کو منع کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس چیز کو، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے صاف کر کے بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں بتاتے تو ہمیں کیا پتا کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. ہم تو یہی سوچتے رہتے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا ایٹیکیٹس والے، کتنے نرم دل، اور کتنے اوپر سے، مطلب ہمیں تو اچھے ہی لگتے ہیں. تو اللہ نے حقیقت بتا دی ہمیں کہ انہیں دلی دوست نہیں بناؤ. کیوں نہ بناؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دیا. آگے آیت میں ریزن بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ کمی کریں گے تم سے کسی خرابی کی. خبال کیا ہوتا ہے؟ جسمانی، عقلی، عملی خرابی اور فساد. کسی بھی طرح کا جو ہے، یا تو جسمانی نقصان، یا پھر تمہارے عقل کا نقصان، تمہارے جو کام تم نیک عمل کر رہے ہو اس کا نقصان. تو ہر کسی بھی فارم میں جو ہے یہ تمہاری خرابی اور فساد کرنے کے کوئی کمی نہیں کریں گے اگر انہیں موقع مل جائے تو. سمجھ آئی بات؟
یہ لوگ تمہارا نقصان کرنے میں، تمہاری خرابی کرنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے. جب ان کو موقع ملے گا، جس بھی طرح موقع ملے گا، تمہیں وہ نقصان پہنچا دیں گے، چاہے وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، تمہاری عزت کا نقصان ہو، اور سب سے بڑھ کر تو تمہارے دین کا نقصان. تمہارے دین کا نقصان وہ کر دیں گے. حالانکہ تم سے دوستیوں کا دم بھرتے ہیں، خود کو تمہارا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر یہ تمہاری مت مار دیں گے، تمہاری سوچ بدل دیں گے، تم پر یہ ایسا اثر کریں گے کہ تمہیں پھر اپنا اسلام اچھا نہیں لگے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ مشکل میں پڑو تم. ان کی تو یہ دلی تمنا ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. انتم، انتم مطلب سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا، اس کو کہتے ہیں انتم. کہ تم پر آزمائشیں آئیں، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، اور ایسی چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ، تو یہی چیز ان کو پسند ہے. تمہاری خیر پسند نہیں ہے ان کو، تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتے یہ. سمجھ آئی بات؟ پھر فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے. یقیناً ظاہر ہو گیا بغض اور دشمنی ان کے منہوں سے، یعنی کہ ان کے چہروں پر بھی صاف نظر آ رہا ہے. جب تم مشکل میں پڑتے ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور چہروں پہ بھی ان کی یہ خوشی جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہ اپنے زبانوں سے بھی ایسے ایسے الفاظ نکال دیتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جاتا ہے. مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے چہروں پر اور ان کی زبانوں پر آ رہا ہے. جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، سینوں میں جو تمہارے خلاف یہ بغض نفرتیں چھپائے ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ بڑھ کر ہے. جو اسلام کے خلاف حسد کی بھٹی دہک رہی ہے نا ان کے سینوں میں، وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے اے اہل ایمان، کسی کو اپنے کے علاوہ جگری دوست مت بناؤ اور اپنے رازدان مت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ریزن بھی بتا دیا کیوں نہ بناؤ. قد بینا، تحقیق واضح کر دی ہم نے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم عقل رکھتے. یہ جو تمہاری غیر مسلمانوں کے ساتھ دوستیوں کی حقیقت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب اگر تم عقل رکھتے ہو، تم میں عقل ہے تو اسے استعمال کرو، ذرا سمجھو ان باتوں کو جو اللہ نے سمجھائی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کھول کھول کر بیان کر دیا کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدے مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دایک ہے. تو اس آیت میں سمجھا دیا گیا کہ مسلمانوں کو ایسی دوستیاں نہیں رکھنی چاہیے، ایسے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جس میں کہ اپنے اندر کے معاملات، راز جو ہیں، تمہارے اندر کی جو باتیں ہیں، وہ غیر مسلمان جان لیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جاننے کا کہ اس طرح کی دوستیاں نہیں رکھنی کہ غیر مسلمانوں کو ہمارے راز پتہ چل جائیں. ابن ابی حاتم سے ایک روایت ہے، ابن ابی الدحکہ نے بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ عراق کے علاقے میں، عراق کا ایک علاقہ ہے ہیرا، وہاں ایک نوجوان عیسائی رہتا ہے، کرسچن ایک لڑکا ہے وہاں پہ، جو بہت ہی اچھا کاتب ہے، یعنی کہ بہت ہی اچھا وہ لکھتا ہے، اسکرائب ہے، بہت اچھا لکھنے والا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب بیسیکلی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ جو ہے اپنا کاتب رکھ لیجئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسری ملت والوں کو رازدان بنا لوں گا میں اگر ایسا کروں گا. تو جس بھی چیز سے نا اسلام کمزور ہو یا اسلام کو نقصان پہنچے، تو ایسے کاموں کی ذمہ داری بھی ان لوگوں کو نہیں دینی چاہیے. یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس حدیث، سوری ناٹ حدیث، اس روایت سے جو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو، اہل ذمہ کو کاتب وغیرہ نہیں بنانا چاہیے. ایسے افیئرس جو مسلمانوں کے معاملات ہوتے ہیں نا، جس میں ان کے راز شیئر ہوتے ہیں، ایسے کاموں میں ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارے رازوں کو وہ پھر تمہارے مخالفت کرنے والوں کو بتا دیں اور پھر تمہارا نقصان پہنچائیں وہ لوگ. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ دوسری بات اور کیا سوچنے کی ہے اس آیت میں؟ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں نا کہ دلی دوست کرنا نہیں ہے، دلی دوستی نہیں رکھنا ہے. لیکن اب ہم اپنے بچوں کو سوچیں. ہاں، اب ہمارے بچے تو جیسے ہم اگر انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں تو مینلی انڈیا میں تو، یا پھر فورن کنٹریز میں باہر کے، یو کے ہے، کینیڈا ہے، جو بھی ہے، تو ہمارے بچے تو دیکھیں بچپن سے ہی انہی کے بیچ پل پوس رہے ہیں.
اہل کتاب کے بیچ یا نان مسلمس کے بیچ، تو پھر کیسے ہوگا؟ کیسے ہم بچوں کو سمجھائیں اس بات کو کہ ان سے دلی دوستی نہیں کرنی ہے؟ ہمارے بچوں کو تو پھر روکنا بڑا مشکل ہے نا اس طرح سے، اب گھر تو نہیں بٹھا سکتے کسی کو بھی. تو بیسیکلی اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارے بچوں کا بچاؤ ہو سکے، ان کے شر سے بچ سکیں؟ تو ایک ہی طریقہ ہے بس، کہ اپنے بچوں کو اسلام دے دیں. بچپن سے ہی بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچوں پر صبغت اللہ ہو جائے، اللہ کا رنگ چڑھ جائے. ایک بار اللہ کا رنگ بچوں پر چڑھ جائے گا نا، تو پھر کوئی اور رنگ ان پر نہیں چڑھے گا، کوئی چیز ان پر اثر نہیں کرے گی پھر، بسم اللہ. تو آج جو ہے دیکھ ہمارے بچے کیا ہیں، ہم نہیں کر رہے ان کی تربیت صحیح سے، اپنا دین ہم نہیں بتا رہے اپنے بچوں کو، پتہ ہی نہیں ہے کچھ ہمارے بچوں کو. تو جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو دوسروں کا اثر تو پڑے گا ہی، دوسروں کا رنگ تو چڑھے گا ہی. اپنے دین کو تو پھر وہ بعد میں چل کے برا بھلا کہیں گے ہی. اور دیکھیں آج کتنے لوگ مسلمان جو ہیں ایتھسٹ ہو جا رہے ہیں، ریکنورٹ ہو جا رہے ہیں، دوسرے دھرموں میں چلے جا رہے ہیں. تو بچپن سے ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت دیں اور ان کو دین اسلام سکھائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھا دیں، ایسا پکا رنگ جو کبھی نہ اترے. پھر کسی کے شر کے میں نہیں آنے والے وہ. پھر کسی جو یہ لوگ جو چاہتے ہیں سازشیں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کی سازشیں ان پر کام نہیں کریں گی پھر. ٹھیک، چلیں آیت 119 دیکھ لیتے ہیں. آیت 119. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. ہا انتم خبردار تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری کی ساری. وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ وہ کاٹتے ہیں تم پر الاناملہ انگلیاں، من الغیظ غصے سے. قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے. ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے سینے والوں، سینوں کے بھید، سینوں والے. سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ دل ہوتا ہے، تو دلوں کے بھید. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کیا بتایا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم کہ خبردار تم وہ لوگ ہو، تم محبت رکھتے ان سے اور نہیں وہ محبت رکھتے تم سے. اب دیکھیں مسلمان تو دیکھیں جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ تو سب کی خیر خواہی چاہتا ہے نا. کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، ہر انسان کی وہ خیر خواہی چاہتا ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے، پوری دنیا کی مخلوق کی، ایون جانوروں کی خیر خواہی چاہتا ہے ایک سچا مومن. دشمن کے لیے بھی جو ہے وہ خیر خواہی چاہتا ہے. اور خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں کہ دلی دوستی ہو، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان چاہتا ہے کہ دوسرا بھی جو ہے جہنم سے، اس کے عذاب سے بچ جائے اور وہ بھی ایمان لے آئے، وہ بھی مصیبتوں سے بچا رہے. اور دیکھیں ہم سیرت میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دین حق کی دعوت دیتے رہے، اور ان کے لیے بلکہ جب تک وہ زندہ تھے ان کی ہدایت کی دعائیں بھی کرتے رہے. تو یہ ہے خیر خواہی جو مسلمان میں ہوتی ہے دوسروں کے لیے. لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خیر خواہی جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. غیر مسلمانوں سے کیا کرتے ہیں پھر مسلمان گہری دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں، محبتیں جو ہیں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں غیر مسلمانوں سے. تو اس چیز سے منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا منع ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تنبیہ کے ساتھ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو. تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. اب وہ لوگ تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے، تم کرتے رہو محبت ان سے، چاہے وہ کافر ہے. اب وہ کافر ہے تو بھلے ہی وہ تمہارا باپ بھی ہو، تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، باپ ہو، بیٹے ہوں، کچھ بھی ہوں، اگر وہ کافر ہے تو وہ تم سے دوستی تو رکھ سکتے ہیں، اوپر سے دکھا سکتے ہیں ہاں ہم تمہارے خیر خواہ، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اس بات کو جان لو. اور یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کی ساری کتابوں پر. تم تو ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو. ساری کی ساری کتاب ہے تو یہاں سنگولر یوز ہوا ہے کتاب، لیکن اس میں ساری نازل کردہ تمام کتابیں اس میں شامل ہیں. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، سبھی کی سبھی کو تم مانتے ہو قرآن کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ لوگ جیسے اہل کتاب یہ تو صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں. یہود صرف تورات کو مانتے ہیں، نصارہ جو ہے صرف بائبل کو مانتے ہیں. یہ ایک دوسرے کی کتابوں کو بھی نہیں مانتے اور تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے. سب کو باقی چیزوں کو جھٹلا دیں، صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں. لیکن تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو. تو ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ کیونکہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو اور اپنی کو تو خیر مانتے ہی ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر پہ ہیں، منافقت کرنے والے لوگ ہیں، تو تم ان سے محبت نہ رکھتے. مگر یہاں تو الٹا ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ تم سے دشمنیاں رکھتے ہیں اور تم ان سے محبت رکھتے ہو. تو ان دھوکے باز لوگوں سے دوستی مت کرو جو ایمان کا جو ہے یہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور حقیقت میں کفر پر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود بھی تھے، اور جو مسلمان منافق جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے جیسے عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے لوگ، وہ بھی تھے. اندر سے یہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کا برائی چاہتے تھے، کوئی محبت نہیں کرتے تھے مسلمانوں سے. اس لیے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا جب وہ تم سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ، تو کیا کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم، آمنا. اور جب اکیلے میں جاتے ہیں تو کچھ اور کرتے ہیں کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم بھی تمہاری طرح مومن ہی ہیں. اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ تمہیں خوش کریں، تمہارا دل رکھ لیں، اوپر سے ظاہری طور پر کہتے ہیں. لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو دیکھو کیا کرتے ہیں. تو پھر تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. انامل، انگلیوں کے جو پور ہوتے ہیں نا، جو ٹپس آف دا فنگرز ہوتے ہیں انگلیوں کے پور، تو وہ کو پور ادو یعنی کہ مضبوط ڈاڑھوں سے کاٹنا. ڈاڑھ جو ہوتی ہے نا پیچھے کے دانت، ان سے، اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں، ان سے وہ اپنے ان انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں. اور یہ کیفیت سوچے کب ہوتی ہے؟ یہ غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، شدید غصہ جب آتا ہے، جب انسان کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور بہت شدید ترین غصے میں وہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگتا ہے، تو مطلب ایکسٹریم لیول آف اینگر یہ ہے. اس سے ان کی دشمنی کی انتہا پتہ چل رہی ہے کہ کتنا زیادہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی کن لوگوں کی طرف اشارہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے مدینہ میں، ہے نا، اور منافقین بھی تھے. اور سابقہ زمانے سے یہودیوں کے عرب قبائل کے ساتھ تعلقات چلے آ رہے تھے. اب میں نے جیسے بتایا کہ عرب قبائل تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہ یہودی ابھی بھی جو ہیں ویسے کے ویسے ہی رہے، ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن دوستیاں ان کی برقرار رہیں. تو اپنے آپ کو مسلمانوں کا یہ خیر خواہ بتاتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی تمہارے جیسے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، اور خود کو ایمان والا بتاتے تھے. اور جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا، کیا کہتے تھے؟ جو کمزور ایمان والے مسلمان ہوتے تھے ان کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ بھی ہم کیا کریں گے، صبح میں ایمان لے آئیں گے، کہیں گے ہم بھی ایمان لائے، اور شام میں ہم جو ہے پھر جائیں گے دین اسلام سے، تو ہماری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی پھر جائیں گے. تو ایک تو ان کی یہ چال تھی. اور دوسری چیز کہ مسلمانوں کو خیر خواہ بننے کے لیے کہتے تھے، ایسا شو کرتے تھے ہم بڑے خیر خواہ ہیں تمہارے، تاکہ مسلمانوں کا تعاون بھی ان کو ملتا رہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی تھیں. اور یہ چیزیں دیکھیں ہم آج بھی دیکھتے ہیں، ہے نا. ان کا یہ جو رویہ ہے نا کہ سامنے آتے ہیں تو خیر خواہ بنتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں. جب بڑی بڑی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں سب لوگ ملے جلے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن جب الگ ہوتے ہیں، جیسے ہی مسلمانوں کی محفلی سے الگ ہوتے ہیں، اپنے میں ہوتے ہیں، تو پھر خوب غیظ و غضبناک ہوتے ہیں مسلمانوں پر، اور مسلمانوں کے خلاف خوب خوب سازشیں ان کی چلتی ہیں. تو اس قدر ان کے دلوں میں نفرت، دشمنی، بغض اور غصہ ہے مسلمانوں کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ آپ کہہ دیجئے قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ ساتھ اپنے غصے کے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ مر جاؤ تم اپنے غصے میں، یعنی تم کر لو جو چاہے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ جو چاہے تمہیں کرنا ہے کر لو. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کو جو غلبہ اور عزت دینی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دے کر رہے گا. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کو کس طرح غلبہ دیا، اسلام کو، اور عزت دی. اب یہ چاہے کافر منافق کتنی بھی دشمنیاں کر لیں،
गुस्से में जो है कितना भी गुस्सा, कितनी भी नफरतें अपने दिल में रख लें, होना वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। और ये जो हसद जो है इनके दिलों में जो है ना, इस आग में तो ये खुद ही जो है अपने आप को जला रहे हैं, होना कुछ नहीं है, उसी आग में जलते जलते मरेंगे। इसलिए अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है सीनों वाले भेद। अब ये हो सकता है ये काफिर, ये मुनाफिक ज़ाहिरी तौर पर तुम्हें खूब खैरख्वाह नज़र आते हों, खूब तुम्हें जो है खैरख्वाह बन के दिखाते हों, मुँहों से खूब अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करते हों कि इनकी बातें तुम्हें बहुत पसंद आती हों। हुँ? लेकिन इनके दिलों में जो अदावतें हैं, दुश्मनियाँ हैं, गैज़ व ग़ज़ब है, नफ़रतें हैं, अल्लाह ताला इनको खूब अच्छी तरह जानता है और इनकी इस पर फिर खूब शदीद पकड़ होने वाली है आखिरत में। नेक्स्ट आया। अब नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 120। इन तमससकुम हसना, अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई, तसुहुम, वो बुरी लगती है उन्हें, व इन तुसिबकुम सय्यअतुन, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई बुराई, यफरहू बिहा, वो खुश होते हैं उस पर, व इन तस्बिरु, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और तुम तकवा करो, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ना नुकसान देंगी तुम्हें चाले उनकी कुछ भी, इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, बेशक अल्लाह उसको जो वो अमल करते हैं घेरने वाला है। अब इनकी दुश्मनियों का हाल बताया जा रहा है कि इनकी दुश्मनियों का हाल देखो क्या है कि इन तमससकुम हसना, अगर पहुंचे तुम्हें कोई भलाई, तसुहुम, तो बुरी लगती है उन्हें, तमससकुम, मसस मीम सीन सीन, यानी कि छू जाना, यानी कि हल्की सी भी चीज अच्छी तुम्हें छू जाती है, हल्की भी अच्छी चीज तुम्हें मिल जाती है, तो वो हल्की सी छोटी सी चीज अच्छी जो तुम्हें मिल रही है मुसलमानों को, वो उन लोगों को बुरी लगती है। ठीक है। हसना, हसना क्या है? हर तरह की अच्छाई भलाई, चाहे वो दीनी मामले में अच्छाई भलाई हो या दुनियावी मामले में हो, चाहे जंग में कोई फतह हो रही है, मुसलमानों को माल गनीमत हासिल हो रहा है, या मुसलमानों के कारोबार में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, आमदनी उनकी बढ़ जा रही है, उनकी खेत फसल अच्छे हो जा रहे हैं, बागात अच्छे हो रहे हैं, खूब फल दे रहे हैं, कोई भी खुशी की चीज मिल रही है, या कुरान में मुसलमानों के लिए जो खुशखबरियां उतर रही हैं, कोई भी हसना, तो इन अहले किताब को, मुनाफिकों को, काफिर को ये सब बुरा लगता है, वो आपकी खुशी पर खुश नहीं होते। और अगर व इन तुसिबकुम सय्यतुन, और अगर पहुंचती है तुम्हें कोई बुराई, यफरहू बिहा, वो खुश होते हैं उस पर। सोचें, ये है दुश्मन की पहचान कि अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है, बड़ा नुकसान तुम्हें हो जाए, बड़े से बड़ा भी, कोई शिकस्त, कोई मुसीबत तुम पर आन पड़े, तो ये खुश होते हैं उस पर। समझ आया कि दुश्मन कौन है? छोटी से छोटी अच्छी चीज मिल रही है, उस पर जो है ये लोग जो हैं बुरी लग रही है इन्हें, और बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम पर आ रही है तो उस पर ये खुश हो जा रहे हैं। अब लेकिन अब मोमिन क्या करें, इनके शर से कैसे बचें? हम्म आगे बताया अल्लाह ताला ने उसका तरीका, व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम सब्र करोगे, तुम तकवा करोगे, तो उनकी चालें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकेंगी तुमको, कुछ भी। तो हथियार बता दिए अल्लाह ताला ने, दो हथियार, सब्र और तकवा। ठीक है। कब नुकसान नहीं देंगे तुमको उनकी चालें? शर्त बता दी अल्लाह ने कि तुम्हें सब्र करना है और तकवा इख्तियार करना है। सब्र क्या है? कि इंतजार करना है, फौरन के फौरन नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे देने, अल्लाह का फैसले का सही वक्त आने का इंतजार करना है और अपने काम सही तरीके से करते रहने हैं। और तकवा इख्तियार करना है, अल्लाह से अपना ताल्लुक, अपना कनेक्शन जो है ना वो मजबूत करना है, क्योंकि जब अल्लाह का साथ मिल जाएगा, फिर किसी की कोई दुश्मनी मुखालफत जो है मुसलमानों को नुकसान नहीं दे सकती। तो की पॉइंट समझ में आए कि ये जो दुनिया में आज हो रहा है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? सब्र और तकवा।
اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو وہ ہی ان کے دین اور دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور یہ آیت سورۃ طلاق آیت 2 اور 3 میں آتی ہے۔ کیا ہے اس کا ایک پارٹ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پر توکل، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، صبر کرنا، یہ مین چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو آج کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا دشمنیوں میں تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کے کنٹرول میں ہے ان سب کی چالیں جو بھی ہیں۔ لیکن اگر تم یہ کام جو بتائے گئے ہیں تصبرو وتتقو، اگر تم یہ کرو گے تو ان کی یہ کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوگی۔ الحمدللہ۔ چلیے آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت 120 تک، کیونکہ پھر نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے نیکسٹ سے۔